تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کے اقوال: جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر کبھی ظلم نہ کرنا، کیونکہ اس پہ کیے گئے ظلم کا انتقام اللہ خود لیتا ہے۔ اگر دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا شروع کرو، کیونکہ جب تمہارا نفس بہتر بن جائے گا تو تمہارے کردار کی خوشبو سے لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جستجو میں لگ جائیں گے۔ اے لوگو، تمہاری عمر دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے پاس موجود ہو، جتنا ہو سکے اس سے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرو، کیونکہ یہی عمل تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عورت کا گھر کے کام کرنا ایک عظیم عبادت ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب عورت اپنے گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے تو اللہ اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں شامل کر دیتا ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں روک لیتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف و تمجید کرتا ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے، یعنی تمہارا باپ، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے، یعنی تمہاری ماں۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ غیبت نہ کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو مگر میری عزت و شرف اور باوقار مقام کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کے پیش نظر مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سخی رہے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن سے ان کو کوئی امید نہ ہو۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں
کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ جو کسی پر احسان کرتا ہے خدا اس پر احسان کرتا ہے، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وطن سے وفاداری مومن کی نشانی ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جس کا کوئی دشمن نہ ہو وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ دشمن ہمیشہ حق بولنے پر بنتے ہیں۔ اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ ایسی بات زبان پہ جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ تقوی اور نیکی آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ جب تم کسی شہید یا غریب کی خبر سنو تو مجھے یاد کر لیا کرو۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زندگی سے ان 5 عادتوں کو ختم کر دو تو اللہ کا خاص کرم، برکت، رحمت اور غیبی مدد کے راستے تمہارے لیے ایسے کھلیں گے کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، تلخ کلام یا غصے میں بات کرنے سے دور رہنا۔ نمبر 2، لوگوں کو تانا یا کسی کی غیبت نہ کرنا، کیونکہ جیسی غیبت تم دوسروں کی کرو گے ویسی غیبت تمہاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3، سرے عام گناہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر 4، عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر نہ بیٹھنا۔ نمبر 5، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔